الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی قسم کی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہے، ان میں سے ہر نوع اور ہر قسم کی کچھ چیزوں کو اللہ نے ایک فضیلت بخشی ہے، اپنی عنایت خاصہ اور اپنی طرف سے ایک لطف کا محور اور مرکز بنایا ہے۔ مثلا انسان ہے، سارے ہی انسان ہیں، لیکن انسانوں میں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہے، ان کو سارے انسانوں پر فضیلت ہے۔ سب انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ کو فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پیدا کرنے والے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن انبیاء جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خصوصی عنایت کا مرکز بنایا ہے۔ اور ان انبیاء کرام میں بھی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان انبیاء میں بھی سب سے افضلیت عطا فرمائی ہے۔ خاص طور پر اپنے سارے انبیاء کو معجزات کچھ نہ کچھ دیے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں معراج میں بلائے، معراج نصیب فرمائی، سب سے بڑا معجزہ۔ اسی طرح قرآن کریم جو سب سے بڑا معجزہ اور رہتی دنیا تک رہنے والا، قیامت تک بلکہ لا زوال ابدی، یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ دوسری چیزیں لے لیجئے، مثلا پہاڑ ہے، بہت سارے پہاڑ ہیں، ماؤنٹن ہے دنیا میں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ہمالیہ پہاڑ سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور بھی بہت سارے پہاڑ ہیں، لیکن ان سب پہاڑوں میں، ان سب ماؤنٹنس میں صفا اور مروہ، اسی طرح احد پہاڑ، ان کو جو فضیلت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ کسی اور پہاڑ کو نہیں ہے۔ حالانکہ سبھی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ان کو جو فضیلت ہے وہ کسی اور پہاڑ کو نہیں ہے۔ سارے مسلمان کہیں بھی رہتے ہو، لیکن ان کا دل لگا ہوا ہوتا ہے ان صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف، اس احد کی پہاڑیوں کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایتوں کا مرکز ان کو بنایا ہے۔ اسی طرح زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں، شہر جتنے ہیں، وہ سارے شہر بھی اللہ تعالیٰ نے بسائے ہیں، لیکن ان سب شہروں میں اگر کوئی فضیلت اور کوئی خصوصی عنایت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ہے، کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں انسان رہتا ہے لیکن اس کا دل تو لٹکا ہوا ہے حرمین کی طرف، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف۔ زمین کے بھی ساڑھے ٹکڑے بہت ہیں، دنیا میں بہت ساری مساجد ہے، لیکن ان سب مساجد میں اگر کوئی مسجد کو خاص عنایت حاصل ہے تو وہ حرم مکہ، حرم نبوی اور بیت المقدس، یہ تین مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت عطا فرمائی ہے کہ سب کے دل ان کی طرف لگے ہیں، ان کی محبت سارے کی دلوں میں گھسی ہوئی ہے۔
اور آگے ہی ہے۔ یہ مساجد تو ساری ہوتی ہیں، لیکن ان میں ان 3 مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت عطا فرمائی ہے۔ زمین کے ٹکڑے سارے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اور مبارک بدن جس مٹی میں لگا ہوا ہے، آپ کی قبر مبارک کا وہ حصہ اور وہ مٹی، یہ ساری مٹیوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر کسی کو وہ مٹی مل جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان ان کو اپنے آنکھوں کا سرما نہ بنائے۔ یہ محبت، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے لگی ہوئی مٹی کو عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ پانی کو دیکھیے، بہت سارے پانی ہیں، سمندر سے برسا ہوا پانی ہے، ندیوں کا پانی ہے، پونس کا اور اوشن کا پانی ہے، بہت سارا پانی دنیا میں ہے، لیکن زمزم کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور پانی کو نہیں ہے، کسی اور پانی کو وہ نہیں ہے۔ سارے انسان یہ چاہتے ہیں کہ میں زمزم پیوں، میں زمزم پیوں، اور یہ ایک مبارک پانی ان کے دلوں میں ان کی وقعت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو اپنی خاص خصوصی رحمت عنایت فرمائی ہے، خصوصی توجہ عنایت فرمائی ہے۔ اسی طرح زمانہ دیکھ لیجئے، وقت دیکھ لیجئے، زمانہ سارا سال اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، پورے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں، سب مہینے اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، سارے ویکس اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہفتے جتنے بھی ہیں وہ سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، دن سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایک دن جاتا ہے دوسرا دن آتا ہے، زمانہ اس طرح گزرتا رہتا ہے، لیکن دنوں میں جمعہ کے دن کو جو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ کسی اور دن کو نہیں ہے۔ جمعہ میں بھی کچھ گھڑیاں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ کسی اور گھڑی کو اور وقت کو وہ فضیلت اور وہ لطف عنایت حاصل نہیں ہے۔ تو دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ مہینہ دیکھو تو مہینے میں سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مبارک مہینہ رمضان کا جو آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو یہ مبارک پورا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمتیں، عنایتیں، برکتیں اس میں پھیلا دی ہے، اس کو دیا ہے۔ اسی طرح عرفات کا دن ہے، عرفہ کا دن جس دن حج ادا ہوتا ہے اور حجاج کرام مقام عرفہ میں قیام کرتے ہیں، مزدلفہ ہے، مینا ہے، یہ سارے وہ مقامات ہے اور وہ دن ہے کہ جو اور دنوں کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ 15 شعبان جو آج رات آ رہی ہے، یہ ہم داخل ہو گئے ہیں 15 شعبان کو، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف فضیلت عطا فرمائی ہے، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اس میں آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بھائی ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان میں کوئی احادیث نہیں ہے، لیکن مختلف 17 صحابہ سے یہ احادیث مروی ہے، یہ احادیث 17 صحابہ سے مروی ہے ٹوٹل۔ سنن ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی شریف میں ہے، یہ ساری احادیث موجود ہے، اور فضیلت کے لیے یہ احادیث کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی روایت بھی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مخصوص اعمال اور عبادت بھی اس رات کے بارے میں مروی ہے، لہذا بالکل انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اور ایسا مان لینا جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اس میں یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہر رات
ہر رات پچھلے حصے میں، رات کے آخری حصے میں اس کی رحمت عام ہوتی ہے، اس کا فیض عام ہوتا ہے، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس رات کی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی، جب سے رات شروع ہوتی ہے، پوری رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پر نزول فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک اور منزہ ہے، لیکن اللہ کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ بندوں سے اتنا قریب ہوتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، جگایا، اور جگا کر یہ فرمایا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، آپ سر اٹھائیے۔ آپ نے اوپر سر اونچا کیا تو ساری جنت کے دروازے کھلے ہوئے، ساری جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی گناہ کو مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی گناہ کی معافی چاہوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ تو یہ ساری احادیث اور روایات اس 15ویں شعبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بستر پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نہیں پایا تو میں اٹھ کر دیکھنے گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو ایک مرتبہ تو آپ سجدے میں دعا کر رہے تھے، اللہ کے نبی سجدے میں دعا کر رہے تھے اس دن، اس رات میں، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد مدینے کے قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع غرقد میں جانا، مدینے کی قبرستان میں جانا، یہ روایت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے بستر سے اٹھ کر نمازیں پڑھنا، دعا کرنا، اپنی امت کے لیے مغفرت مانگنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کیے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اتنی رحمت عام ہوتی ہے، اتنی رحمت عام ہوتی ہے اس رات میں کہ جو بھی بندہ چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ اپنے سچے دل سے اللہ کی جناب میں اس رات میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہو، اور شیطان اس کو یہ وسوسہ ڈالے کہ تیری معافی کہاں سے ہے، تو کتنا گنہگار ہے، مہا پاپی ہے، اور تو اس طرح معافی طلب کرتا ہے، نہیں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کئی درجہ وسیع ہے، اللہ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ اس لیے چاہے ایسا بڑا گنہگار ہو، چاہے ایسا بڑا گنہگار ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے نا امید نہ ہو۔ اگر سچے دل سے کوئی توبہ کرے تو چاہے ایسا گنہگار ہو، چاہے ایسا گناہ کا عادی ہو، لیکن اگر سچے دل سے اس گناہ سے معافی چاہ لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بڑا گنہگار ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدہ تھی، ایک عورت تھی، ان کا ایک لڑکا تھا، وہ بڑا شرابی تھا، شراب کا عادی تھا۔ ماں بہت سمجھاتی تھی کہ بیٹا چھوڑ دو یہ شراب، نہیں مانتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ لے کر گئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، شراب کا عادی ہے، شراب نہیں چھوڑتا، آپ ان کو سمجھائیے۔ انہوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانا۔ بہرحال ایک دن مرنا تو ہے، موت تو ہے۔ شراب کی وجہ سے اس کے سارے اعضاء جو ہیں بالکل نکمّے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور اب بستر پر ہے، اب مرنے کا وقت قریب ہے۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے،
جب بالکل انتقال کا وقت قریب ہو گیا، اب یہ ہے کہ انتقال کر جائے گا، اور اس نے کلمہ پڑھایا، انا للہ پڑھی، پھر حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حضرت حسن بصری نے جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا، میں نہیں نماز پڑھاؤں گا۔ جب دوسرے دن جنازے کا وقت ہوا تو حسن بصری خود وہاں تشریف لائے آئے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور دفن تک حصہ لیا۔ ہو گئی بات۔ مریدہ حضرت حسن بصری کے پاس دوسرے تیسرے دن گئی اور ان سے پوچھا کہ آپ نے تو منع کر دیا تھا، آپ نے منع کر دیا تھا، پھر آپ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میرے اس امتی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی کہ اس شہر کے سارے گنہگاروں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، لہذا تم جاؤ اور ان کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ تو یہ ہیں، کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن میں صاف اعلان کیا ہے کہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ کافر اللہ کی رحمت سے نا امید، وہ جانتا نہیں کہ میرا مالک ہے، لیکن ایک مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے، اور وہ ایسا مالک ہے کہ اس نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لہذا اسی سے امید رکھنی چاہیے معافی کی۔ ہمارے گناہوں سے اس کی رحمتیں کئی درجہ وسیع ہے، اس لیے کوئی مسلمان گنہگار کبھی بھی اللہ کی رحمت سے اور اس کی غفران و مغفرت سے نا امید نہیں ہوتا۔ شیطان آ کر یہ اس کو نروس کرتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے کہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، اب کیا توبہ ہوگی تیری، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو قریب کر لیتا ہے، خصوصاً اس رات میں جب اللہ تعالیٰ بالکل اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی مغفرت والی رات میں، ایسی رحمت والی رات میں اپنے سارے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لے، صدق دل سے توبہ کر لے۔ لیکن توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے گال پر یوں توبہ توبہ نہیں ہے، جو گناہ میں پھنسے ہیں اس کو چھوڑ دے، آئندہ بالکل نہ کرنے کا عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے، دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس مبارک رات میں بھی کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی اس رحمت سے، اللہ کی ایک مغفرت سے اور غفران سے محروم رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ دو وہ آدمی کے جن کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، ابولا ہو، کینہ ہو، نہیں بولتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ ابھی یہاں تک کہ دونوں صلح کر لے، ان کو چھوڑ دو ابھی یہاں تک کہ دونوں آپس میں صلح کر لے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج اس مبارک رات میں بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو حقیقی بھائیوں میں ایک دوسرے سے ابولا ہے، ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے ہیں، حقیقی بھائی ہے، لیکن بس اس نے یہ کر دیا ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، اور ایسا ابولا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ بھائی بہن میں ابولا ہے، بعض مرتبہ باپ بیٹے میں تعلقات نہیں ہوتے، حالانکہ معلوم ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے بہت لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں رات اس حال میں کروں، مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں میں رات اس حال میں کروں کہ میرے سینے میں کسی کے بارے میں کوئی کجی نہ ہو۔ اب بولا کہ تو بہت دور بات ہے کہ نہ بولتے، کسی کے بارے میں کوئی غلط گمان بھی نہ ہو،
قرآن حدیث میں اس کو لفظ تعبیر کیا ہے؟ سلیم الصدر، کہ میرا سینہ سلامت ہو بالکل ساری چیزوں سے، اس حال میں رات کروں۔ ایوری نائٹ میری اس ہونی چاہیے کہ میرے سینے میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ آپ حدیث میں واقعات پڑھیں گے، بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لیوا دشمن، جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام سارے فاتحانہ شان سے حضور کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے حضور کو نکالے تھے، ہجرت کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے تھے، اور وہ لوگ کہ جن کے کچھ لوگ غزوہ وغیرہ میں مار دیے گئے تھے، انہوں نے بدلہ لینے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ امیہ بن خلف، آپ نے نام سنا ہوگا، کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے، ان کا حشر اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ فرعون ہے، امیہ بن خلف ہے، یہ وغیرہ، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ ان کا بیٹا، اس نے عمیر نامی آدمی کو تیار کیا۔ آپ تو مدینہ میں تھے، لیکن عمیر نامی آدمی کو تیار کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں 1000 اونٹ انعام دوں گا۔ تیار ہو گیا، اپنی تئی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو اس کے پیر کے نیچے زمین نکل گئی کہ کیا ہوگا۔ اب سارے حضور کے سامنے سر جھکا دیے ہیں، سب مسلمان ہونے لگے ہیں، جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، وہ سارے اسلام میں قبول ہو رہے ہیں، اور میں تو ایک وہ تھا کہ میں آپ کی گردن لینے کے لیے گیا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا۔ تو وہاں سے بھاگا اور سمندر چھوڑ کر ڈوب مرنے کی یا کہیں جانے کی تیاری کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہے، وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ حضور نے کہا کہ جاؤ اس کو لے آؤ اور اس کو کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، آ جاؤ۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کیا نشانی ہوگی، وہ کیسے مانے گا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک سے اپنا عمامہ نکال کر اسے دے رہے ہیں اور کہا کہ جاؤ، یہ میرا عمامہ نشانی کے طور پر لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے تجھے معاف کر دیا ہے، آ جاؤ۔ وہ آدمی جو اللہ کے رسول کا سر لینے آیا تھا، اللہ کے نبی اس کے لیے اپنے سر کا عمامہ بھیج رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، معافی کے، جان لیوا دشمنوں کے ساتھ۔ جب ان کو یہ عمامہ ملا، آ گیا اور یہ اخلاق سے مسلمان ہو گیا اللہ کے نبی کی۔ تو ایسے کردار، ایسے اخلاق والے جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نہیں، لوگوں کی گردنوں پر نہیں، بلکہ لوگوں کی دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ دل ان کے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ساروں کو معاف کر دیا فتح مکہ کے وقت۔ لا تثریب، بیان کر دیا کہ جیسے میرے بھائی یوسف نے سب کو معاف کر دیا تھا، ویسے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے۔ تو ہمارے نبی کے یہ اخلاق، ہمارے نبی کی یہ سیرت، اور ہم جو ہیں اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے خاندان والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ابولا ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان دو آدمی کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی کہ جن دو آدمیوں کے درمیان دلی کجی ہوتی ہے، ابولا ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ کس معاملے میں بھائی؟ اس نے میری تھوڑی سی زمین لے لی، اس نے میرا یہ کر دیا۔ زمین کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ بیٹھ جاؤ، دونوں ایک ماں باپ کے بھائی ہیں، اور اس مسئلے کو حل کر لو اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بن جاؤ۔
ایسی مبارک رات میں بھی یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں جو دو بھائی ہیں اور ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ تقریباً 5 یا 6 قسم کے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر دے اس رات میں بھی، الا یہ کہ وہ سچے دل کے شرک سے توبہ کر لے۔ شرک کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے شرک، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے بالکل۔ نمبر 2 پر فرمایا مشاہین کہتے ہیں کینہ رکھنے والا، آپس میں دلوں میں کینہ رکھنے والا۔ کوئی بات پیش آتی ہے خلاف طبیعت، یا کوئی بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، کوئی گرما گرمی ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو بتقاضۂ بشریت اور انسانیت ایک اثر ہوتا ہے، انسان کی طبیعت جو ہے متاثر ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، لیکن اس ناراضگی کو کینے کی شکل دے دینا کہ دل میں اس کو رکھنا ہمیشہ کے لیے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، ایمان والے کا کام یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن و مسلمان اس کینے کی وجہ سے کسی کے ساتھ نہ بولتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرتا اس رات میں۔ یہ رات جو بہت بڑی مغفرت کی اور رحمت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتا یہ رات میں۔ دوسرا، والدین کے نافرمان، والدین کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، خصوصاً ہمیں نوجوانوں کو یہاں پر اس ملک میں بہت سوچنے کا مقام ہے۔ ماں باپ یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے جنت کمانے کا ایک موقع اور چانس ہوتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کر کے جنت کمائے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بس یہاں کچھ ڈالر کما لیے اور ہم بہت بڑے ہو گئے، اور باپ کیا جانے، تجھے کیا معلوم کیا کرنا ہے، یہاں کیسے رہنا ہے۔ ماں کو کہہ دیا تو چپ سے بیٹھ، تجھے کا سمجھ میں نہیں آتا۔ کہاں گیا تھا تو جب تو اتنا تھا اور تجھے اتنا کر کے بڑا کیا؟ اس وقت کیا تھا؟ سب سمجھ تھی ان کو، اور آج یہ ماں باپ کو سمجھ نہیں ہے۔ سب شیطانی دھوکہ ہے۔ کل جا کے آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے یہاں نافرمان اولاد کی کیا سزا ہے۔ قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، تب بھی ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کا اور احسان کا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو۔ چاہے جائے کہ ماں باپ مسلمان ہو، آپ کے گھر میں ساتھ رہتے ہو، آپ کی خدمت کے محتاج ہو، اور آپ جنت کمانے سے بجائے دور بھاگتے ہو۔ اس لیے ہم نوجوانوں کو یہاں سوچنا ہے کہ اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، ہم اجتماعات میں جاتے ہیں، ہم یوتھ کانفرنس میں جاتے ہیں، ہم فلاں جگہ جاتے ہیں، لیکن گھر میں تمہارے ماں اور باپ یہ تمہاری خدمت کے محتاج ہے، اور تم ان کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے، مبارک رات میں بھی۔ اس لیے اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنی والدین کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بنے، اور جن کے والدین اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدارک اور ریکوری بتائی ہے کہ اگر کسی کا والدین انتقال کر گئے ہیں اور اس نے ابدی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کی ہے، ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تم ان کے لیے ایصال ثواب کرو، تم ان کے زندہ دوستوں کے ساتھ اچھے معاملہ کرو، یہ ان کا حق کی تلافی ہوگی۔ تو نمبر 2 پر فرمایا، 3 پر فرمایا کہ والدین کی نافرمان۔ نمبر 4 پر فرمایا شراب پینے والا، شراب کا عادی۔ جو شراب پینے کا عادی بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ آج دیکھو ہمارے ماحول کو، دیکھو ہمارے کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں
اس بزنس میں اور یہ ڈرگ لینے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسی مبارک راتوں کی رحمت اور مغفرت سے بھی وہ دور ہیں، محروم رہتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا گھر ہے چھوٹا رہنے کا، الحمدللہ اللہ نے بہت فیسیلیٹی والا گھر دیا ہے۔ کہا ہے کہ میرے بیٹے کو، نوجوان بیٹا، ایک شخص لے گیا اور اس نے بڑے بڑے گھر بتائے کسی علاقے میں لے جا کر، یہ دیکھو یہ گھر، تو کیا یہ جاب کرتا رہتا ہے، میرے ساتھ آ جا، میں یہ بزنس کرتا ہوں، تو یہ بڑے بڑے گھر جو ہیں نا 5-6 ملین کا، اس کا تو مالک بن جائے گا۔ یاد رکھیے حرام کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے۔ حرام کمائی بظاہر آپ کو لگتی ہے کہ اتنے آ گئے اتنے آ گئے، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت ہے حلال کمائی میں۔ حلال کمائی تھوڑی سی ہے لیکن وہ برکت کے ساتھ رہے گی، اب سکون سے زندگی گزاریں گے۔ چھوٹا سا مکان ہو، زیادہ فیسیلیٹی نہ ہو، یہ صوفے اور فلاں اور یہ سب ٹھاٹھ بات نہ ہو، لیکن دلی سکون ہوگا۔ اصل مالداری دل کی مالداری ہے، ظاہری پیسوں کی مالداری نہیں ہے، دل کی مالداری ہے۔ اور شراب پینے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، ڈرگ لینے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو خود کی باڈی جو ہے کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کے وقت یہ عقل بھی بالکل معاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی بے عقلی کا کام کرتا ہے، مجنون جیسا کام کرتا ہے۔ یہ سب نحوستیں ہیں شراب کی، ڈرگ کی۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو اس سے محفوظ فرمائے، اس سے بچائے۔ والدین کو میں خاص کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی خاص اس کی نگرانی رکھے، ان کو سمجھائے، علماء سے تعلق کرائے، دینی مجلس میں ان کو بھیجے، ان کا ماحول بنائے اور ان کا وہ ذہن بنائے۔ ایک دم سے وہ نہیں چھوڑے گا، لیکن ان کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا، ان کو لے جانا پڑے گا ایسی محفلوں میں جہاں اللہ اور اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کے ذہن بنانے پڑیں گے، تب جا کے ان کے ذہن بنیں گے اور وہ ان راستوں سے ادھر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ دوسرا بیان فرمایا ہے کہ جادوگر ہو، جادو کرنے والا، جادو کر کے کسی کو نقصان پہنچانے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتی۔ اس کی مغفرت، جادو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن اس لیے نازل کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کو دور کرو اس کے ذریعے، یہ نہیں تک کہ تم کسی کو جادو کر کے تکلیف میں ڈالو۔ منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جائز نہیں، حرام ہے، لہذا جادوگر بھی اسی ہے۔ اسی طرح چغل خور، جو چغلی کھاتا پھرتا ہو، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ آج جو ہے ہمارا عام شیوا اور طریقہ بن گیا ہے۔ عام شیوا اور گھر بیٹھے بیٹھے، کمرے میں بیٹھے بیٹھے، بس وہ 5-6 انچ کا فون بنا ہوا ہے ہاتھ میں اور ساری دنیا میں گھوم رہا ہے، وہاں سے ادھر سے آیا ادھر فارورڈ کر دیا، ادھر سے آیا ادھر فارورڈ کر دیا، صحیح ہے غلط ہے، کسی کا نفع ہوگا کسی کا نقصان ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، وہ عقل اس لیے دی ہے کہ میں نے تم کو جو عقل دی ہے اس سے تم اس دنیا میں سرچ کرو، تحقیقات کرو، میری بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ اٹھانے کی بجائے اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے فون، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ انسانوں نے بنایا ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، طاقت دی ہے کہ اس نے بنایا، اب اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ کمیونٹی کو گرانے کے لیے، دونوں میں عداوتیں پھیلانے کے لیے، کسی کو کسی کے خلاف کرنے کے لیے، بغیر تحقیق کے کچھ بھی آیا اس کو فوراً دنیا میں چلتا کر دیا۔ یاد رکھو جو پہلا کرنے والا ہے اور اس کو جو پھیلانے والے ہیں، ان سب کو بھی اتنا گناہ ہوگا، یہ سب گناہ میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اول تو ایسے بیکار میسج وغیرہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، دیکھنا ہی نہیں چاہیے، سننا ہی نہیں چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ مرض بہت بڑھ گیا ہے ہم میں، اچھے اچھے نیک لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر مصیبت تو یہ ہے کہ شیطان نے دماغ سے یہ بھی نکلوا دیا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ دو کے درمیان جدائی کرا دی، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، بہت بڑا گناہ ہے دو کے درمیان جدائی کرا دینا۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو بات یہ ہے بھائی، ٹائم ہو گیا ہے کہ یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اور اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید نہ ہو، سچے دل سے اللہ کی رحمتیں برکتیں مانگو۔ اور اس کے بعد 2 ویک کے بعد ایک بہت بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں رمضان تک عافیت پہنچنے کی بھی دعا کی ہے، دوسرے دن کا روزہ بھی رکھا ہے حضور نے، اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالی رمضان تک ہمیں عافیت سے پہنچائے اور رمضان کی ساری برکتوں سے ہمیں نوازے۔ کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے تھے جو آج تک ہمارے ساتھ تھے لیکن نہیں ہے، رمضان تک اللہ جانے کون رہے گا کون نہیں رہے گا، اس لیے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے، اور پورا مہینہ ہمت، قوت، طاقت، ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم روزے رکھیں، ہم تلاوت قرآن کریں، جتنا ممکن ہو ہم اپنا وقت مسجد میں گزاریں۔ یہ ابھی 2 ویک ہے، میں سب بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا اسکیجول تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں، جاب کا ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو، اور اپنا وقت تلاوت قرآن میں، ذکر اللہ میں، یہاں انشاءاللہ علماء بھی تشریف لائیں گے، ان کے بیانات سنیے، ذکر کی مجلس میں شامل ہوئیے، تلاوت قرآن کیجئے، دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے، درود کی مجلس میں شامل ہو جائیے۔ یہ پورا ایک اسکیجول بنانا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی خصوصی برکت سے نوازا ہے، رحمت سے نوازا ہے۔ اب بندوں کے اوپر ہے کہ کون سا بندہ کتنی رحمت لوٹتا ہے اور کتنی عنایت اللہ تعالیٰ کی لیتا ہے۔ محروم ہے وہ بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ دینے آئے اور وہ اپنا منہ بند کر دے، اپنا ہاتھ بند کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ زبان سے تو نہیں کہے گا، لیکن اعمال ایسے ہوں گے کہ اس کے اعمال اور حال یہ کہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ اس سے بچائے ہمیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو آج رات کو نوافل بھی پڑھیے، جیسے مول صاحب نے کہا کہ کوئی نفل خاص یہ نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا، اس میں اتنی مرتبہ یہ پڑھنا، اتنی مرتبہ یہ پڑھنا، یہ کہیں کوئی روایت میں نہیں ہے۔ آدمی نفل نماز پڑھے، صلاۃ الحاجت بھی پڑھے، صلاۃ التوبہ بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور آرام بھی کرے۔ یہ نہیں کہ ساری رات ابھی جاگتے رہے اور پھر فجر میں غائب ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو سیرت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔